السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ، اللہ کے فضل و کرم سے سورۃ البروج کا ترجمہ جاری ہے، اور اس سلسلہ میں اس کی 15 آیات ہو گئی تھیں۔ آج انشاءاللہ اس کی باقی کی آیات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فعال لما یرید، اور وہ جو چاہے کر گزرے۔ هل اتاک حدیث الجنود، اور تمہیں لشکروں کی خبر ملی ہوگی۔ فرعون و ثمود، یعنی فرعون اور ثمود کی۔ بل الذین کفروا فی تکذیب، لیکن کافر جو ہیں وہ جھٹلانے ہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ واللہ من ورائہم محیط، اور اللہ تعالیٰ انہیں ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے۔ بل ہوا قرآن مجید، یہ قرآن بڑی شان والا ہے۔ لوح محفوظ، اور لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ تو ان آیات میں اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ پاک جو چاہیں کار گزریں، یعنی وہ جو چاہیں کر گزریں، ان اللہ کی مشیت کو نہ تو کوئی روک سکتا ہے، نہ کوئی ٹال سکتا ہے، اور نہ ہی کوئی پوچھ سکتا ہے کہ ایسا کیوں ہوا۔ اس آیت کی تفسیر میں ابن کثیر میں حضرت ابوبکر صدیق کا ایک واقعہ نقل کیا گیا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق جس وقت مرض الموت میں تھے، تو کسی نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ نے کسی طبیب یا حکیم کو دکھایا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ جی میں نے دکھایا ہے۔ تو انہوں نے پوچھا پھر وہ حکیم طبیب نے آپ سے کیا کہا؟ تو حضرت ابوبکر صدیق کہنے لگے کہ اس نے کہا ہے کہ انی فعال لما ارید، کہ میں جو چاہے کروں، میرے معاملے میں کوئی دخل نہیں دے سکتا، یعنی اللہ پاک۔ یعنی ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ میرا معاملہ اب طبیبوں کے ہاتھوں میں نہیں ہے، میرا آخری وقت آ چکا ہے، اور اللہ کی مشیت کو کوئی نہیں ٹال سکتا۔ تو اس آیت میں فرمایا کہ اللہ جو چاہے کریں، اسے کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ آگے فرمایا کہ تمہیں لشکروں کی خبر ملی ہوگی۔ یہاں اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کا عذاب جب آ جاتا ہے تو اسے کوئی نہیں ٹال سکتا، کوئی نہیں روک سکتا، کہ جیسا آگے فرمایا۔ ہاں، یہاں پہ الفاظ تو یہ استعمال ہوئے ہیں کہ لشکروں کی خبر، لیکن مراد اس سے اللہ کے عذاب کی ہے کہ جب وہ آ جاتا ہے تو اس سے کوئی نہیں ٹال سکتا۔ آگے فرمایا کہ فرعون و ثمود، یعنی فرعون اور ثمود کی، یعنی فرعون اور ثمود پر جب اللہ کا عذاب آیا تو پھر وہ اللہ کے عذاب میں غرق ہو گئے، اور نہ تو اس کو ٹال سکے، نہ اس سے بچ سکے، نہ ہی اس سے وہ اپنے آپ کو بچا سکے۔ اور فرعون کے متعلق تو آتا ہے کہ وہ بہت ہی متکبر تھا، حضرت موسیٰ کا انکار کرتا رہا، لیکن جس وقت وہ پانی میں غرق ہونے لگا اور اس نے دیکھ لیا کہ اب اس کے بچنے کا کوئی امکان نہیں ہے، تو اس نے کہا کہ میں موسیٰ کے رب پہ ایمان لاتا ہوں۔ لیکن پھر اس وقت جب عذاب آ چکا تھا تو اللہ پاک نے کہا کہ اب تیرے ایمان کا کوئی فائدہ نہیں۔ اور جیسا کہ ایک واقعہ مزید نقل کیا گیا ہے اللہ کے عذاب کے متعلق، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ بہت بوڑھے ہو چکے تھے، لیکن انہوں نے اللہ سے جو ہے وہ اولاد کی دعا کی۔ تو فرشتے ان کے پاس خوشخبری لے کر آئے کہ آپ کو اللہ پاک ایک بیٹا عطا کریں گے، اور ساتھ میں جب وہ فرشتے ان کے پاس آئے نا، تو حضرت ابراہیم نے ان کو مہمان سمجھ کے ان کے لیے کھانا تیار کیا۔
اب فرشتے تو کوئی چیز نہیں کھاتے، جب وہ کھاتے نہیں تھے تو حضرت ابراہیم گھبرا گئے، لیکن انہوں نے کہا کہ آپ گھبرائیں نہیں، ہم آپ کو ایک بیٹے کی خوشخبری دینے آئے ہیں۔ ساتھ میں انہوں نے ذکر کیا ہے کہ ہم قوم سمود کی طرف عذاب بھی لے کر آئے ہیں۔ وہی فرشتے حضرت ابراہیم کو بیٹے کی خوشخبری بھی دے رہے تھے، اور اس کے بعد انہوں نے قوم سمود کی طرف جانا تھا اللہ کا عذاب لے کر۔ تو حضرت ابراہیم نے کوشش کی کہ عذاب کسی طرح سے رک جائے، ٹل جائے، وہ نہ لے کر جائیں، لیکن وہ عذاب آ کر رہا، حضرت ابراہیم کے کوشش کے باوجود رک نہیں سکا۔ تو جب اللہ کا عذاب آ جاتا ہے تو اسے نہ کوئی روک سکتا ہے، نہ ہی کوئی ٹال سکتا ہے۔ آگے فرمایا کہ بلکہ کافر تو جھٹلانے ہی میں پڑے ہوئے ہیں اور اللہ انہیں ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے۔ کافر لوگ یہ سمجھتے ہیں جھٹلا کے انہوں نے شاید جھٹلا لیا ہے تو وہ بچ جائیں گے، لیکن اللہ انہیں ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے، بچ نہیں ہو سکتے۔ اور یہ پیچھے آیت نمبر جو 12 گزری ہے، ان بطش ربک لشدید، اسی کی مزید تائید اور اثبات ہے کہ کافر جھٹلانے میں پڑے ہیں لیکن اللہ انہیں ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے۔ آگے فرمایا کہ یہ قرآن بڑی شان والا ہے اور لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے اور فرشتے اس کی نگرانی پر مامور ہیں۔ اس کے کئی معنی ہیں کہ ایک تو فرشتے اس کی نگرانی پر مامور ہیں، اس کی حفاظت کرتے ہیں کہ اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتی۔ دوسری بات یہ کہ اللہ پاک نے خود قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے کہ نہ تو لوح محفوظ میں اور نہ ہی جو قرآن ہمارے پاس دنیا میں موجود ہے اس میں کوئی رد و بدل تبدیلی کا کوئی چانس موجود نہیں، کیونکہ اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ ذکر ہم نے نازل کیا ہے اور ہم ہی اسی کے محافظ ہیں، یعنی اللہ پاک خود ہی اس کے محافظ ہیں، اس میں تبدیلی کا کوئی چانس موجود نہیں ہے۔ تو یہ فرمایا کہ یہ قرآن بڑی شان والا ہے اور لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ تو اس طرح سے آج سورۃ البروج مکمل ہو گئی، کل انشاءاللہ سورۃ الانشقاق شروع کریں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں مکمل دین سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔